یہ جو آج کل مختلف قوموں پہ لطیفے بنائے جاتے ہیں نا، قوموں کو نام لے لے کے اس قوم کو بیوقوف ثابت کیا جاتا ہے یا غیرت لیس ثابت کیا جاتا ہے، اس قسم کی چیزیں یہ اس آیت میں داخل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے وہ قوم تم سے بہتر ہو، تو لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، اور عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ تم سے بہتر ہو۔ اب دیکھو جب اللہ نے قوم کا ذکر کر دیا کہ کوئی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے تو اس میں خواتین خود بخود آ گئی نا، لیکن اللہ نے خواتین کا ذکر الگ سے بھی کیا، اس لیے الگ سے کیا کہ یہ بیماری مردوں کی نسبت خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ کسی پر آنکھ سے اشارے کرنا، مذاق اڑانا کسی کا، کوئی چھوٹے قد کی ہے تو اس کا چھوٹے قد کا مذاق اڑانا، کسی کی شکل اچھی نہیں ہے تو اس کا مذاق اڑانا، کسی میں کوئی عیب ہے اس کا مذاق اڑانا۔ عیب نکالنے کا جو عنصر ہے یہ مردوں کی نسبت خواتین میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ مردوں میں اور بھی برائیاں زیادہ ہوتی ہیں لیکن یہ والی برائی خواتین میں زیادہ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدید وعید بیان کی ہے کہ پڑوسی کے ہدیے میں کوئی عیب نکالا جائے۔ بعض دفعہ کسی نے کوئی کھانا بنایا، اس نے کہا چلو آج ہم نے پائے پکائے ہیں تو پڑوس میں بھی بھیج دیتے ہیں۔ اب جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے کہا اصل میں صحیح پکے نہیں تھے نا، اس لیے ایک پلیٹ ہمارے یہاں بھی بھیج دی ہیں، پکے نہیں تھے نا صحیح، یہ کیا بھیجا ہے، ان کو تو پائے پکانے بھی نہیں آتے۔ اور بھائی اس نے فری پھوکٹ میں آپ کے پاس ایک چیز بھیج دی ہے، آپ شکر ادا کرو۔ ہاں کوئی اگر اس میں کھانے میں تو ویسے بھی عیب نہیں نکالنا چاہیے، سنت کے خلاف ہے، لیکن اگر کوئی مشورہ ہے تو ان کو کسی وقت دے دیا جائے کہ بھائی تھوڑا سا یوں کر لیں گے تو اور اچھے بن جائیں گے۔ تو یہ جو تنزیہ لب و لہجہ ہے، عیب نکالنے والا لب و لہجہ ہے، یہ اللہ کو ذرا بھی پسند نہیں ہے۔ اس کو فخر کرنا چاہیے ماشاءاللہ اللہ آپ کو۔ اور یاد رکھو جب کوئی ہدیہ دے نا تو تکبر سے نہیں لینا چاہیے، چھوٹا سا بھی ہدیہ ہو، بڑی نوازش، ماشاءاللہ اللہ آپ کو بہت بہت جزائے، بڑا دل خوش ہوا آپ۔ یہ تکبر ہے کہ کسی نے کوئی چھوٹا سا گفٹ دیا، اب آپ کہہ رہے یہ دیکھو یہ کیا نکلا ہے اندر سے، اتنا بڑا ڈبہ تھا، میں سمجھ رہا پتہ نہیں کیا کیا نکلا ہوا ہوگا، جب یوں کر کے کھولا ہے تو اندر سے یہ نکلا ہے اس میں سے۔ لوگ یہ بھی عید کے موقع پہ گفٹ دیتے ہیں نا ایک دوسرے کو، تو بعض دفعہ وہ ڈبہ بہت بڑا ہوتا ہے، اگلا سمجھ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں اس میں کوئی کیا بھرا ہوا ہوگا، کھولو تو ایک بالو شاہی رکھی ہوئی ہوگی درمیان میں بیچ میں۔ تو مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ کسی نے بھی کوئی بھی چیز ہدیہ دیا محبت سے، میں اپنے شیخ کو حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو 5 روپے ہدیہ دیتا تھا ہر مہینے، اور وہ کروڑ پتی تھے، بہت پیسہ تھا ان کے پاس تھا نا، ہمارے پاس تھوڑی تھا، تو ہم تو اپنے حساب سے دیں گے۔ تو وہ بڑے آرام سے لیتے تھے اور جیب میں ہمارے سامنے ڈال لیا کرتے تھے، ایسے لیے اور یہاں جیب میں، اور کچھ رقم صدقے کی دیتا تھا کہ یہ صدقہ کہیں بھی کرنا۔ اس کا نام تھا الوظیفۃ لتوسیع الرزق، یعنی 2 لفافے دیتا تھا ہر مہینے، ایک پر لکھتا تھا یہ رزق میں برکت کا وظیفہ، اس پہ ہدیہ نہیں لکھا ہوتا تھا، نہیں آ رہی بات، رزق میں وسعت کا ذریعہ، رزق میں برکت کا ذریعہ، یعنی صدقہ ہے نا، صدقے سے کیا ہوتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے۔ تو یہ میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ میرے مال میں کیا ہو، برکت۔ ہدیے پر نہیں لکھا ہوگا کہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ میرے مال میں برکت، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیخ کو گفٹ دینے کے لیے بھی مقصد کیا ہے، اپنے پیسے بڑھ جائیں، تو وہ تو بس محبت کا اظہار ہے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں۔ یہ جو ہے یہ اس لیے ہے کہ جتنا غربا کو کھلائیں گے اللہ مال میں برکت دے گا۔ تو اس سے یہ ذہن سازی بناتے تھے حضرت کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہاری جیب سے کچھ نکل رہا ہے، اصل میں انویسٹ کر رہے ہو، اس کا ریٹرن ملے گا تمہیں، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ہدیہ میں عیب نکالنا یا کسی قوم میں کوئی عیب ہو اس کا عیب تلاش کرنا، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے لا تظہر الشماتة لأخیک، کسی میں کوئی عیب ہونا تو اس کے عیب کو دیکھ کے خوش مت ہو، خوش مت ہو۔ مذاق اڑاتے ہیں نا، جیسے بھپتیاں کستے ہیں کہ دیکھو یہ کیا ہے، اس کو تو دیکھنا نہیں آتا، یہ تو ہکلاتا ہے، یہ تو نظر نہیں آتا اس کو، یا یہ موٹا ہے بہت زیادہ،
بعض لوگ فطرتاً موٹے ہوتے ہیں, وہ بیچارے ڈائٹنگ کرتے ہیں پھر بھی وزن بہت زیادہ ہے. اب لوگ جہاں بیٹھتے ہیں لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, وہ بیچارہ ذہنی مریض بن جاتا ہے, ذہنی. اور ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں, وہ ذہنی مریض بن جائے گا. کوئی بہت دبلا ہے تو ہر وقت اس کو دبلا وہ کہہ کے نا وہ کیا بن جاتا ہے, ذہنی مریض بن جاتا ہے. یہ بہت کڑوے جملے ہیں, ان کو زبان سے نکالنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا چاہیے. آپ اگر کسی کو کہہ رہے ہو نا ایسے مذاق, آپ سمجھتے ہو صرف میں اکیلا ہوں, دن بھر 10 لوگوں سے وہ یہی چیز سنتے سنتے ذہنی مریض بن جاتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے. میں نے پاگل ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھا ہے لوگوں کو, پاگل ہو گئے, وہ بالکل دماغی توازن خراب ہو گیا. تو بہت ہاں آپ کی بہت زیادہ بے تکلفی ہے کسی سے, آپ کو پتا ہے یہ میرے مذاق سے پریشان نہیں ہوگا بلکہ خوش ہوگا, تو ایسی بے تکلفی اگر کسی سے ہے تو ایک الگ بات ہے. تو طنز کرنا, مذاق اڑانا, لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. تانے نہ دیا کرو, تانے. تانے کا مطلب کیا ہوتا ہے, کسی کا کوئی عیب ہے, آپ اصلاح کی نیت سے اس کو بتائیں, اس کو چڑھانے کے لیے, اس کو نیچا دکھانے کے لیے اگر بتائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا, تانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآت المومن, مومن مومن کا آئینہ ہے. کیسی پیاری حدیث ہے. آئینہ بھی آپ کو آپ کا عیب دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا, لیکن طنز کرتا ہے. کہیں آئینہ جو ہے نا جب آپ نے سامنے رکھا تو آپ کے چہرے پہ کوئی داغ دھبا ہوگا, دکھا دے گا وہ, لیکن ہنسے گا نہیں آپ کے اوپر. بولے گا دیکھ رہا ہے یہ تو تیری شکل ہے, دیکھ بتا چڑیل جیسا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے, شیطان جیسا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے, ایسے کہتا ہے وہ. تو آئینہ کیا کرتا ہے, نمبر 1, جب آپ اس کو اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ کا عیب دکھائے گا, نہیں رکھیں گے تو عیب نہیں دکھائے گا. کیا مطلب, ایک آدمی چاہتا ہی نہیں ہے کہ میری اصلاح کی جائے یا مجھے کوئی عیب بتایا جائے, پھر بھی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, تو اس کا مطلب آپ آئینہ نہیں ہو, آپ کو اس کو چھیڑنے کا شوق ہے. سمجھ رہے ہو نا. ہاں باپ اپنی اولاد کو سمجھائے, شوہر بیوی کو سمجھائے تو ایک الگ بات ہے. ایک اجنبی آدمی کو جا کے بلا وجہ, نہ آپ کا اس سے لینا نہ دینا, اس کو بلا وجہ جا کے ٹوک رہے ہو کہ بھائی تو ایسا سلوک کیوں کر رہا ہے, تو یہ کیوں کر رہا ہے, تو وہ کیوں کر رہا ہے, تو اس سے فائدے کے بجائے کیا ہوگا, نقصان. تو آئینہ کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ جب سامنے رکھا جاتا ہے تو عیب بتائے گا, ہٹا لو گے تو عیب نہیں بتائے گا. دوسری بات یہ کہ آئینہ اتنا ہی عیب بتاتا ہے جتنا آپ میں ہے. ایک پھنسی ہے تو 4 نہیں دکھائے گا, لیکن جو تانا دینے والا ہے وہ آپ کے چھوٹے سے عیب کو بڑھا چڑھا کے بیان کرے گا. اگر آپ میں ایک گناہ ہوگا نا وہ ایسا بڑھائے گا کہ جیسے آپ کو لگے گا دنیا میں مجھ سے برا کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہے جو اس لیے نبی نے فرمایا مومن مومن کے لیے کیا بنے, آئینہ بنے, طنز نہ کرے. تو ولا تنابزوا بالالقاب, اور فرمایا برے لقب سے ایک دوسرے کو یاد نہ کیا کرو. برے نام رکھنا, ٹھگنو, موٹو, پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے ایک دوسرے کے نام رکھے ہوئے ہیں, اور وہ نام سے ہی بیچارہ ہمیشہ کے لیے مشہور ہو جاتا ہے. تو اگر ایک آدمی کو وہ نام پسند نہیں ہے تو اس کو اسی نام سے پکارا جائے جو نام اس کو پسند ہے. عزت ہے اس میں انسان کی, جس نام جو اس کا نام ہے بھائی اس سے پکارا جائے اس کو. تو ولا تنابزوا, ہمارے محلے میں ایک لڑکا رہتا تھا, ابھی بھی شاید کبھی بیاہ, اس کا نام, وہ سفید چٹا گورا تھا, اس کا نام لڑکوں نے کہا تھا ملائی. وہ بڑا ہو گیا, میرے خیال ہے بچے بھی ہو گئے, مگر وہ ابھی بھی ملائی ہے. اب بتاؤ یار, کوئی انسانیت ہے. تو پوری زندگی کے لیے میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا, یہ جو بچوں کے نام بگاڑتے ہیں نا گڈو مٹھو کر کے, یہ غلط ہے. بچے کی عزت اسی میں ہے, جو پراپر نام ہے اس سے پکارا جائے. جو پراپر نام ہے چاہے چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو, بس نام رکھا کیوں اگر پکارنا نہیں تھا. تو بعض قوموں میں یہ دستور ہے, وہ گڈو مٹھو ٹٹو پپو, وہ بڑا ہو جاتا ہے دادا بن جاتا ہے مگر وہ ٹٹو کا ٹٹو ہی رہتا ہے بیچارہ. یہ بتا رہا ہوں, یعنی وہ نام سے الو کا پٹھا لگ رہا ہوتا ہے, معذرت کے ساتھ. بھائی اس کا نام ہے عبدالستار ہے, وسیم ہے, سلیم ہے, مسعود ہے, حمید ہے, ابراہیم ہے, اسحاق ہے, عیسیٰ ہے, یوسف ہے, جو بھی نام ہے وہ نام سے اس کو پکارنا چاہیے. یا کنیت ہو اس کی ابو فلاں کر کے پکار دو. تو بگاڑنا نہیں چاہیے, اچھا نہیں لگتا یہ ناموں کو اس طرح سے بگاڑنا.